شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوں کس قسم کا کیڑا ہے اور یہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جوؤں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور ہم جوؤں کو اپنے سر اور اپنے کپڑوں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں۔ جوؤں کو مارے بغیر زندہ چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جوں سے متعلق شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے جوؤں کے کیا طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص جوؤں کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین گرامی، جوں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کی غذا خون ہوتی ہے، اور عام طور پر انسانی جسم پر جوں کپڑوں اور بالوں وغیرہ میں گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ صاف ستھرے انسانوں پر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ شخص روزانہ عطر لگائے، کپڑے بدلے اور نہائے، پھر بھی جوئیں اس کے جسم پر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک بار حج میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور جوؤں سے ان دونوں حضرات کو بڑی تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بنی مغیرہ کے کسی شخص جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ماموں کے خاندان سے تھا، اس کو ریشمی کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ریشم نہ پہنا تھا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی تھی ریشم پہننے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری ماں تجھے روئے؟ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا ہے؟ اور امام جہنیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جوؤں کے اندر یہ چیز طبعی طور پر ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتی ہیں یا رہتی ہیں اسی جگہ کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ چنانچہ سیاہ بالوں کی جوں سیاہ رنگ کی اور سفید بالوں کی جوں سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سرخ بالوں میں جوں ہو گئی تو سرخ، اور بھورے بالوں میں ہو گئی تو بھوری ہوگی۔ اور ماہرین حیوانات کہتے ہیں جوں کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے، اور جوں انڈے دیتی ہے، اور جوں مرغیوں اور کبوتروں وغیرہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بندروں میں بھی جوئیں پائی جاتی ہیں۔ اور امام حاکم نے اپنے مصدق میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت کس کو اٹھانی پڑی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انبیاء کرام کے بعد کن کو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر ان کے بعد کن کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالحین کو، اور ان میں سے کسی کو جوؤں کی اذیت میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ان میں سے جوؤں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور بعض کو فکر و فاقہ میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں کے پاس سوائے ایک ابا جو ان کے بدن پر ہوتی تھی اور کوئی کپڑا نہ تھا، مگر ان سے کئی اس پر ایسے خوش ہوتے تھے جیسے کہ تم لوگ عطیات ملنے پر ہوتے ہو۔ معزز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے تابعین اپنے کفر اور مظالم پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پے در پے عذاب نازل فرمانے شروع کر دیے۔ چنانچہ پہلے ان کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا گیا، اس پر بھی جب وہ ڈٹے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ بد دعا فرمائی، اور بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا، اے میرے رب، تیرا بدن فرعون ملک میں سرکشی اور بغاوت کر رہا ہے،
اور اس کی قوم سے جو تو نے عہد لیا تھا اس کو پامال کر دیا ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب میں گرفتار کر لیں تاکہ یہ میری قوم کے لیے نصیحت اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے 5 عذاب نازل کیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی نشانیاں تھیں جو کہ جدا جدا تھیں۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ 5 عذاب فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے نازل کیے گئے، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتے تک مسلط رہتا، اور ہر 2 عذاب کے درمیان میں 1 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم عذاب سے تنگ آ جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے کہ آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ وہ ہم پہ یہ عذاب ختم کر دیں، تو ہم آپ علیہ السلام پر اور ان کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور ان سے عذاب ٹل جاتا تو وہ دوبارہ سرکشی پر اتر آتے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتے، اور جب تمام حجتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار فرعون اور اس کی قوم کو بحر کلچا میں غرق کر دیا، اور فرعون کو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت بنا دیا۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر پہلا عذاب نازل ہوا تھا، وہ جوؤں کا عذاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ میں گئے۔ اس قصبہ میں ایک جھیل تھی جس کو آفا جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس پر مارا، جس سے وہ قلعہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ان ریزوں نے جوؤں کی شکل اختیار کر لی۔ پھر وہ پورے مصر میں پھیل گئیں اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ جوئیں آبادی میں گھس گئیں اور لوگوں کے کپڑے اور بدنوں میں چمٹ گئیں اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ اس کے کھانے میں پڑ جاتی۔ کہتے ہیں کہ مصری لوگ جوؤں کی اذیت سے زیادہ اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جوئیں ان کے کھانوں کی چیزوں، مشروبات، رہنے کی جگہ، کپڑوں، بالوں، آنکھوں اور پلکوں پر اس طرح جم گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو چیچک نکل آئی ہو، اور ان کے لیے جینا اور آرام کرنا حرام ہو گیا تھا۔ لہٰذا تمام لوگ چیختے چلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری توبہ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم پر سے ہٹ جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جوؤں کا عذاب ٹال دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوؤں کو کھجور کی گٹھلی سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی بہت سی ضروریات میں کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ باوقت ضروریات گٹھلی کھا لیا کرتے تھے، اور یہ کہ جانوروں کا بھی چارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی سے جوؤں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جوؤں کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی غذا خون ہوتی ہے جو کہ حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ماہرین حیوانات نے یہ چیز بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھے، اور حاملہ عورت اپنے دودھ کا ایک قطرہ اپنی ہتھیلی پر ٹپکا دے، اور اگر جو اس قطرے میں سے رینگ کر نکل آئے تو حمل لڑکی کا ہے، اور اگر دودھ میں سے نہ نکل سکے تو حمل لڑکے کا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے بالوں کو چقندر کے پانی سے دھونے لگے تو اس کے سر میں کبھی جوئیں نہیں پڑیں گی، اور اگر بدن سرکہ اور سمندر کے پانی سے دھوئیں
تو بدن پر کبھی جوئیں نہیں ہوں گی۔ اگر تلی کے تیل میں پارا ملا کر سر اور بدن کو دھویا جائے تو جوئیں نہیں پڑتی۔ جذام کے مریض کو جوئیں نہیں ہوتی۔ علامہ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جذام والوں کو جوؤں سے سخت اذیت ہوتی ہے، اور اگر جوئیں اس کے جسم پر کاٹیں تو شدید خارش ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جذام کے مریض کو جوؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے: چوہے کا جھوٹا کھانا، زندہ جوؤں کو مارے بغیر پھینک دینا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، قطار کو توڑ دینا، گوند چبانا، ترش سیب کھانا، اور بعض افراد کا کہنا ہے قبروں کی تختی بھرنا، 2 عورتوں کے درمیان چلنا، مسلو یعنی جس کو سولی پر چڑھایا جائے کو دیکھنا، ہرا دھنیا کھانا اور گرم روٹی کھانا۔ ان چیزوں سے بھی نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور جوؤں کو خواب میں دیکھنے کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ جوؤں کو خواب میں دیکھنے کی چند صورتیں ہیں۔ البتہ کسی نے اگر کسی نئی قمیض میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال ہے، اور اگر یہی خواب کسی بادشاہ نے دیکھا تو اس کی تعبیر مددگار اور لشکر سے لی جاتی ہے، اور کسی نے پرانے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر جوں دیکھی تو اس کی تعبیر قرض سے لی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں جوں کو زمین پر رینگتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے دور رکھے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے۔ آمین۔